وقال الذين لا يرجون لقاءنا، کہنے لگے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے تھے ہم سے ملنے کی، آخرت کے منکر، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم کو فرشتے، او نرا ربنا، کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے رب کو۔ پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً تکبر کیا انہوں نے اپنے بارے میں، واتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی بڑی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، کوئی اچھا دن نہیں ہوگا وہ جو مجرمین کے لیے۔ یہ ترجمہ اس سال کا ہے اور سب سے بہتر ترجمہ ہے۔ کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن، مجدہ نہیں ہوگا، وہ دار کا گواہ ترجمہ ہے، سب ترجمہ ہو رہا۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، کوئی اچھا دن نہیں ہوگا وہ مجرمین کا، وہ تو پٹائی کا دن ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَهْجُورًا، اور یہ کہیں گے رکاوٹ روک کڑی کی جائے، رکاوٹ سے روکا جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم لے آئیں گے وہ جو عمل کر چکے تھے کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس کر دیں گے اس کو ریت اڑتا ہوا، گرد و غبار، ہباءً گرد، منثورا اڑا ہوا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے اس دن بہترین جائے قرار میں ہوں گے، واحسن مقیلا، اور بہترین آرام گاہ میں۔ دو وقت آرام ضروری ہے، ایک رہنے کے وقت، دوسرا سونے کے وقت۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ پڑیں گے آسمان بادلوں سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے اتار کر۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان ایسے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے گا جیسے بادل۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، راج اس دن اللہ بر، اس دن برحق ہوگا رحمان کا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہوگا۔ غم کا دن ویسے ہی طویل ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن کاٹ کھائیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو۔ ہاتھ کاٹنا، منگلے مروڑنا، منگلے لاس، یہ حسرت اور افسوس میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آیت نازل ہوئی ہے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں۔ اس کا دوست تھا ابی بن خلف، ناخلف، نالائق۔ ابی ابن خلف مشہور مشرک ہے اور بوڑھا ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، جیسے پرانا بچھو، اس کے پورے جسم میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے دعوت کی اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کھانا تب کھاؤں گا، پہلے میری بات سنو۔ اور آپ نے تقریر کی، آپ کی تقریر پر سب تیار ہو گئے، لیکن ابی بن خلف نے روکا۔ عقبہ ابی کو چھوڑ نہیں سکتا، دوستی بڑی تھی، عقبہ بھی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے دوستوں کے ہاتھ سے خیر سے محروم ہونے والے اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، یقول کہے گا یا لیتنی، اے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، اختیار کر لیتا پیغمبر والا راستہ، پیغمبر والا راستہ اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی، اے افسوس کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا فلاں کو دوست، میں اس کو لیڈر نہ مانتا، اس کی ممبری میں ووٹ استعمال نہ کرتا۔ لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اسی نے بہکایا مجھ کو قرآن سے جبکہ وہ آ گیا۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو رسوا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر جو اس نے عمل کیا اس کا افسوس ہے۔ پیغمبر کیا کریں گے قیامت میں؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، فرمائے گا پیغمبر اے پروردگار، إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بے شک میری قوم نے بنایا تھا اس قرآن کو چھوڑ کر خوار از مہجوری قرآن شدی۔ اقبال کہتا ہے قرآن چھوڑنے والا ذلیل و خوار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، یوں ہم نے مقرر کیا ہر پیغمبر کے عدواً دشمن من المجرمین مجرموں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا مدد کرنے والا۔ مشرکین کا ایک اعتراض، وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا جاتا ہے اس پیغمبر پر قرآن ایک ہی دفعہ، تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے؟ کذالک، اسی طرح ٹھیک ہے، لنثبت بہ فؤادک، کہ محکم کر دیں ہم اس کو آپ کے دل میں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم پڑھتے ہیں اس کو رک رک کر۔ ترتیب، ایک ترتیب ہے وہ مستحب ہے، جیسے بقرہ کے بعد آل عمران کے بعد نساء، یہ ترتیب ہے۔ اور ایک ترتیل ہے، ترتیل بین الآیات ہے، اور ترتیب بین السور ہے، ترتیل واجب ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ نہیں لاتے ہیں آپ کے سامنے پیچیدگی، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم لے آتے ہیں حق، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر کر کے۔ خدا کا شکر ہے ہماری تفسیر کا نام بھی خدا نے رکھا ہے، احسن التفسیر۔ یہ دیکھو ذرا حسن اتفاق، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، میں تفسیر شائع کروں گا، اس کا نام احسن التفاسیر ہو، مکمل ہے تقریباً۔ اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ احمد حسن دہلوی نے تفسیر شائع کی، اس کا نام ہے احسن التفسیر۔ اس کا پوتا بشیر بھائی یہاں نماز پڑھتا تھا، میں جب نیا نیا آیا اس نے دیکھا نوجوان امام ہے، خطیب ہے، تو مجھے ایک دن ایک پارہ لے کے آیا، یہ تفسیر دیکھو کیسی ہے۔ میں نے دیکھ لی، ایک مہینے بعد مجھ سے پوچھا تفسیر پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں۔ کیسی ہے؟ میں نے کہا مرزائیوں کی تفسیر۔ کہتے یہ میرا دادا تھا، یہ غلام احمد قادیانی کا خاص آدمی، اس نے بھی تفسیر کا نام رکھا ہے احسن التفسیر، شرم بھی نہیں آئی اس کو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یحشرون علی وجوہہم، میرے اعتراض کرنے والے، جو اکٹھے کیے جائیں گے چہروں کے بل، الی جہنم، دوزخ کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین جگہ والے ہیں، واضل سبیلا، بھٹک گئے راستے سے۔ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں ایک دفعہ قرآن کیوں نہیں آتا، پیچیدہ باتیں لے کے آتے ہیں، یہ چہرے کے بل کھڑے ہوں گے، ہاں، گنجے سر کے بل چلے گا، گنجے کے سر پر ہل چلے گا، قومی اتحاد میں لوگ کہتے ہیں۔ حدیث میں کہ آپ سے پوچھا گیا کیسے ایک شخص چہرے کے بل چلے گا، آپ نے کہا جس خدا نے دو ٹانگوں سے چلایا وہ سر سے چلا دے گا۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم۔ ورأیت رجلا بعینی کان یمشی علی وجہہ، میں نے آدمی دیکھا جو سر سے چلتا تھا تاکہ اوپر سر نہیں،